میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی سے یہی سوال کیا تھا کہ بہت سستی ہوتی ہے، سستی کیسے دور کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ سستی کا علاج چستی، سستی کا علاج یہ ہے کہ چست ہو جاؤ، یعنی اٹھ کے بیٹھ جاؤ، کام کرنے کو نکل پڑو۔ تو جب آپ کام کرنے نکل پڑیں گے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے چل پڑیں گے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تہجد کا وقت ہوا تو تہجد میں اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، وضو کرنے لگیں گے، ساری سستی غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ چستی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سستی کا علاج یوں ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم سو رہے ہوں، نیند کا شدید غلبہ ہو، اٹھنے طبیعت بالکل آمادہ نہ ہو، اور زمانہ ہو سردی کا، لحاف میں لپٹے پڑے ہو، اٹھیں تو سردی لگنے کا اندیشہ، نیند کا غلبہ بھی۔ ایسے وقت میں ایک آدمی ہمارے گھر پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ آج آپ کا انعام دینے کا وقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو بادشاہ کا یہ پیغام ایسے وقت میں ملے کہ سخت سردی ہو، اٹھنے کو جی نہ چاہتا ہو، نیند کا شدید غلبہ ہو، اسے یہ بات پہنچائی جائے تو اس کی نیند باقی رہے گی یا سب کے سب کافر ہو جائے گی؟ اور جو سستی اور غفلت ابھی طاری تھی وہ باقی رہے گی یا سب ختم ہو جائے گی؟ ظاہر بات ہے یہ پیغام سناتے ہی ایک کرنٹ سا اس کے اندر دوڑے گا اور وہ بالکل چست ہو جائے گا، سردی کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دے گا۔ سردی کو کیا پھینکے گا؟ لیکن سردی کا جو لباس تھا یعنی لحاف وہ پھینک دے گا، وہ کہے گا سردی وردی کچھ نہیں، ارے آج تو بہت مزے کا دن ہے، آج تو بہت ہی قیمتی دن ہے، آج تو میری کامیابی کا دن ہے، اس لیے اٹھاؤ کہاں کی سردی اور کہاں کی نیند۔ اب ساری نیند غائب اور سردی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ چل پڑے گا۔ حضرت نے مثال دے کر سمجھایا سالکین کو، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو، طالبین خدا بندی کو کیا سکھایا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر عبرت ہے ایسے لوگوں کو جو سستی میں مبتلا ہو کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، تہجد چھوڑ دیتے ہیں اور مختلف بہانے بناتے ہیں۔ ان سے کہو کہ دنیا کا ایک بادشاہ بلائے ایک آدمی کو، وہ ساری کے ساری اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے اور کافور ہو جاتی ہے، سردی کا بھی وہ لحاظ نہیں کرتا، اٹھ کے چل پڑتا ہے۔ تو کیا اللہ کا پیغام تم کو نہیں پہنچا کہ اللہ کہتے ہیں میں مغفرت کا فرمانا تم کو دینا چاہتا ہوں، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اتنی بڑی بات اللہ کی طرف سے آئے اور آدمی کہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، آدمی کہے سردی لگ رہی ہے۔ بھائیو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا استحضار نہیں۔ اگر دل میں ہم بٹھا لیں تہجد پڑھنے سے کیا ملے گا، ذکر کرنے سے کیا ملے گا، عبادت کرنے سے کیا ملے گا، اور چیزوں کے انجام دینے سے کیا ملے گا، کیسی بھاری بھاری نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، جنت کی حوریں ملیں گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو کیا اس کے بعد بھی سستی رہے گی؟ اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی سوچو کہ آپ سو رہے تھے، سردی تھی، اور اسی وقت کسی نے آپ کو ایک پیغام دے دیا کہ بھائی آپ کے خلاف کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اب بتاؤ کہ اس کی نیند باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اسی طریقے پر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے عبادت نہ کی، غفلت و سستی میں رہا،
کبھی اللہ کا فرشتہ مجھے یہ سنا سکتا ہے کہ تیرے لیے جہنم واجب ہو گئی؟ جہنم کا تصور آئے اور پھر آدمی کے اوپر غفلت طاری رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟